السلام علیکم ویورز۔ آج میں نے سوچا کہ ایک ایسی ویڈیو تیار کی جائے جو کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں خاص کر اور دیگر بھی جو کہ فریکوینٹلی ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں یا پلان کر رہے ہیں ان کے لیے مفید ہو جائے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آئندہ میری ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکے۔ تو ناظرین، آئیے اس موضوع پہ ذرا مزید تفصیل سے بحث کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ دنیا کی سیر کرنی ہے اور مختلف ملکوں میں جانا ہے اور دیکھنا ہے، چاہے سولو ٹریول کے طور پہ یا کچھ لوگ مل کے یا فیملی، ان سب کے لیے یہ باتیں مفید ثابت ہوں گی۔ یہ باتیں میں نے اپنے تجربے سے اکٹھی کی ہیں، اور ابھی جب میں یہ ناردرن ایریا کے ایک ٹور پہ گیا تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے میرے سے یہ سوالات پوچھے تھے، تو میں نے کہا کہ بہتر سمجھا کہ ایک ویڈیو تیار کی جائے تاکہ دیگر لوگوں کے بھی یہ کام آ سکے۔ جب بھی ناظرین آپ پلان کر رہے ہیں دنیا کی سیر کی یا مختلف ملکوں پہ جانے کی، دیکھنے کی، تو اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں، وہ آپ اس ترتیب سے آپ اگر تیاری کریں گے تو آپ کو بہت سہولت رہے گی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون میں چند ایک سہولیات ہونی چاہیے۔ وہ ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کے لیے پاس نیٹ رومنگ کی فیسلٹی ہو، اور ایک ٹرانسلیٹ ایپ کی بھی موجود ہو تو وہ زیادہ سہولت رہے گی آپ کو۔ آپ جہاں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہاں کی زبان مختلف ہو اور آپ کو مشکلات پیش آئیں، تو یہ ٹرانسلیٹ ایپ گوگل کی ہے، یہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس میں آپ کو کافی سہولت رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے موبائل فون میں بیسیکلی تو ایک یو فون کی سم ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کے پاس یو فون کی سم یہاں پاکستان سے ہوگی تو آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں کے لوکل نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر یو فون کی سم نہ ہوئی اور کسی اور نیٹ ورک کی ہوئی تو پھر یہ سہولت آپ کو دیگر ملکوں میں نہیں مل سکے گی۔ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی سم آپ خرید سکتے ہیں اور یا ڈیٹا رومنگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی صوابدید پہ ہے کہ آپ کتنا ایک خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ڈیٹا رومنگ عام طور پر زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کے پاس کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ یا دونوں ہوں تو زیادہ مفید اور بہتر رہتا ہے کہ آپ کو دیگر ملکوں میں آپ کی کرنسی کی مشکلات جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کو فزیکلی کرنسی کیری کرنے کی کوئی خاص ضرورت پیش نہیں آتی، سوائے میرے خیال میں ایران کے، جہاں پر آپ کو اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو فزیکلی کرنسی لے کے جانی پڑتی ہے، چونکہ وہاں پہ یہ کارڈ کی جو فیسلٹی ہے یعنی ویزا اور ماسٹر وغیرہ، یہ وہاں کے اے ٹی ایمز میں آپ نہیں نکال سکیں گے رقم، اس لیے یہاں سے آپ کو دیگر ممالک میں یہ کارڈ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کے وہاں جائیں گے تو دیگر ملکوں میں تو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے۔ اس کے لیے آپ کے موبائل فون میں چند ایک ایپس ہیں وہ ہونی چاہیے، جیسے booking.com ہے، ہوسٹل ورلڈ ہے، اور دیگر hostels.com وغیرہ وغیرہ۔ ان کے ذریعے سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ آپ جس ایریے میں جا رہے ہیں، جس علاقے میں جا رہے ہیں، اس کے قریب آپ کو کون سا ہوٹل یا ہاسٹل جو ہے میسر ہے اور کتنے میں میسر ہے۔ وہ آن لائن بکنگ آپ کر سکتے ہیں، جانے سے پہلے کریں تو یہ زیادہ مفید اور ضروری بھی ہے
چونکہ آپ کو بارڈر پوسٹ پہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو آپ بہتر یہ ہے اگر آپ سولو ٹریول کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ آپ ہاسٹلس میں ٹھہریں. ہاسٹلس کے کرائے کم ہوتے ہیں، البتہ وہ ایک کمرے میں 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ 6 8 10 لوگ بنک بیڈس کے ذریعے سے وہاں وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے کرائے ہوٹل روم سے بہت کم ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ فیملی میں ہیں 3 4 لوگ ہیں تو پھر آپ کو کمرہ لینا زیادہ بہتر رہے گا بجائے یہ بنک بیڈس کے. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جس بھی ہاسٹل یا ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو بریک فاسٹ وہ فری مل جاتا ہے، لیکن بعض ہاسٹل ایسے ہیں جو کہ فری بریک فاسٹ نہیں مہیا کرتے. اس کے لیے بہتر ہے جب آپ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ یہ ضرور چیک کر لیں کہ اس میں فری بریک فاسٹ مہیا کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اگر نہیں کیا جاتا تو پھر 5-6 یوروز عام طور پہ پر بریک فاسٹ آپ کو وہاں پہ خرچ کرنے پڑیں گے. اب اس کے علاوہ جو ہوٹل اور ہاسٹلز ہیں آپ نے اس کا کرائیٹیریا کچھ اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ وہ ان میں کون کون سی سہولیات میسر ہیں. اس کے قریب کوئی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہے جہاں آپ یوز کر سکیں ضرورت کے مطابق، یا وہاں پہ کوئی بیچ ایریا ہے، یہاں پہ کوئی ٹورسٹ ریزورٹ ہے، ٹورسٹ اٹریکشنز کی کوئی جگہ ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھ کے تو وہ بکنگ کرنی ہے. یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ جب آپ بارڈر پوسٹ پہ کسی ملک کی پہنچتے ہیں تو وہ عام طور پہ تو جانے دیتے ہیں، آپ کو انٹری دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ آپ سے 2 چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور وہ ضروری ہے. آپ کے پاس ہینڈی ہونی چاہیے، آپ کے والیٹ میں ہونی چاہیے. وہ یہ معلومات کر سکتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو کتنے دن کے لیے آئے ہیں، آپ کہاں ٹھہریں گے، اور آپ کو پاس کوئی پیسوں کا بندوبست ہے یا نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے ہوٹل یا ہاسٹلس بکنگ کی ہوں گی ان کی آپ ایک کاپی اپنے پاس پرنٹ آؤٹ رکھ لیں، وہ ان کو دکھا دیں. اس کے علاوہ وہ پوچھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، کرنسی ہے، تو آپ وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ دکھا دیں، یا فزیکل کرنسی ہے تو وہ دکھا دیں. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوئیں تو وہ بارڈر پوسٹ آفیسر جو ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو واپس ڈیپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے یہ احتیاطاً اپنے پاس یہ دونوں چیزیں بک بیگیج میں نہ رکھیں بلکہ اپنے پاس والیٹ میں رکھیں تاکہ فوراً آپ نکال کے ان کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، آپ جہاں جائیں گے جس ملک میں، تو ہاسٹل اور ہاسٹلس کے علاوہ آپ کو مسئلہ پیش آئے گا ٹرانسپورٹیشن کا، کہ ٹریول کرنے کا ود ان سٹی اور سٹی ٹو سٹی آؤٹ سائڈ. اس کے لیے بھی آپ کے پاس آپ کے موبائل میں ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے جس میں یہ ٹرانسپورٹیشن کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملے. مثلا اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک اپلیکیشن ہے گو یورو، وہ اگر آپ انسٹال کر لیں تو پھر آپ کو روڈ ٹرانسپورٹ، ریل اور ایئر تینوں کے آپ کو وہاں پہ چارٹ آ جاتا ہے آپ کے سامنے. جہاں جانے چاہتے ہیں وہ پلان کریں، اور آپ کو جو رینٹ ہیں اس کے کرائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا موڈ آف ٹریول جو ہے وہ آپ کون سا پسند کریں گے. تو یہ موبائل فون میں اپلیکیشن آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. اب رہ گیا کہ جس شہر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیر کیسے کریں گے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسی لیں، اور کافی ایکسپینسو پڑتی ہے ٹیکسی. بس لیں تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اور اگر آپ نے شہر کی سیر کرنی بھی ہے، ظاہر ہے جی چاہتا ہے ہر ایک کا کہ میں جگہ دیکھوں، تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل فون پہ ہی آپ معلومات حاصل کریں کہ فری واکنگ ٹورز کس ڈیٹ پہ، کس ٹائم پہ اور کس جگہ سے سٹارٹ ہو رہے اس شہر میں. وہ آپ کو گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا فری واکنگ ٹورز. وہ معلومات حاصل کریں ایک رات پہلے، ایک دن پہلے، اور نوٹ کر لیں آپ اس مقام پہ جہاں سے وہ ٹور سٹارٹ ہونا ہے وہ کتنے بجے سٹارٹ ہونا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے کس ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے آپ نے وہاں پہنچنا ہے. پھر آپ اس گروپ کے ساتھ مل کے تو
آپ ٹور کر سکتے ہیں، 2-3 گھنٹے کا ٹور ہوتا ہے کم از کم، فری واکنگ ٹور کریں، سیر کریں، اور اس کے بعد اگر آپ ان کو ٹپ دینا چاہتے ہیں تو ٹپ دے سکتے ہیں، $5-10 جو بھی آپ مناسب سمجھیں۔ اب اگر آپ نہ بھی دیں تو وہ کوئی ایسی مسٹ والی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک آسان اور سستا طریقہ ہے شہر کی سیر کرنے کا۔ اب آ گیا آپ کا کھانے پینے کا مسئلہ، ظاہر ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے۔ تو ناظرین، میری یہ جو ہے خیالات وہ یہ ہیں آپ کے لیے جو آپ سیر کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بچانا چاہتے ہیں، خاص کر تاکہ آپ دوسری سیر پہ بھی جا سکیں، تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ نیور گو ٹو اے ریسٹورینٹ، کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے آپ کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، اس سے آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ ایک گروسری اسٹور میں جائیے، آپ کی جو کھانے پینے کی دن بھر کی ضروریات ہیں وہ اس میں ایک تھیلے میں ڈالیے، پانی کی بوتل تھیلے میں ڈالیے، اور ضروری اشیاء کے ساتھ آپ واکنگ ٹور پہ نکل لیں، جہاں جہاں آپ رکے، جہاں جی کرے آپ کھا کے تو اپنا گزارا کر لیں۔ اس سے آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے اور ٹپس بھی بچیں گی، تو جو آپ کے آئندہ ٹور پہ اگلے ٹریول میں آپ کے کام آ سکتی ہیں۔ اب ایک اور چیز آ جاتی ہے جو کہ ٹریولر کے سامنے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ظاہر ہے آپ نے جب دوسرے ملک میں جانا ہے تو ہوٹل یا ہاسٹل سٹے، تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ آپ نے